دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک لائک آئرہ اور کامیار کے نام، ایک نکاح، ایک سبسکرائب ہمارے محنت کے نام اور ایک کمنٹ اپنی رائے کے نام۔ ایک باپ کی انا، ایک گولی اور ایک ایسی سازش جس نے محبت، نفرت اور انتقام کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ یہ کہانی ہے آئرہ اور کامیار کی، جہاں محبت کو قبول تو کر لیا گیا مگر باپ کے دل نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ آئرہ اور کامیار کا نکاح مولوی صاحب کروا رہے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب دونوں سے سوال کرتے ہیں، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آئرہ اور کامیار ایک ساتھ کہتے ہیں، ہمیں قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو جاتا ہے مگر عرفان صاحب کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ ان کی آنکھوں میں کامیار کے لیے شدید غصہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد آئرہ روتی ہوئی اپنے والد عرفان صاحب کے پاس جاتی ہے تاکہ ان سے دعا لے سکے مگر عرفان صاحب غصے سے خود سے پرے دھکیل دیتے ہیں۔ وہ آئرہ کی آنکھوں میں دیکھ کر سخت لہجے میں کہتے ہیں، آئرہ، آج کے بعد تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ یہ سن کر آئرہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ وہیں ٹوٹ کے رونے لگتی ہے۔ کامیار فوراً آگے بڑھتا ہے اور آئرہ کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی میں بٹھانے لگتا ہے مگر اسی لمحے چھپا ہوا خاور اپنی پستول نکال لیتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئرہ پر گولی چلا دیتا ہے۔ گولی کی آواز سے ماحول میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ گولی سیدھی آئرہ کو لگتی ہے اور وہ خون سے لت پت ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر عرفان صاحب کے قدم لرز اٹھ جاتے ہیں۔ وہ گھبرا کر آئرہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ عرفان صاحب اور کامیار اپنی پرانی دشمنی کو ایک لمحے کے لیے بھلا کر آئرہ کو فوراً گاڑی میں ڈالتے ہیں اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر آئرہ کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں جبکہ باہر عرفان صاحب اور کامیار بے چینی سے انتظار کرنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آ کر بتاتے ہیں کہ مریضہ کی حالت نہایت نازک ہے اور بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، فوری طور پر خون کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر عرفان صاحب کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسی لمحے کامیار آگے بڑھ کر کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب، میرا بلڈ گروپ آئرہ سے میچ کرتا ہے، آپ میرا خون لے لیجئے۔ کامیار اپنا خون دے کر آئرہ کی جان بچا لیتا ہے۔ چند گھنٹوں بعد آئرہ کو ہوش آ جاتا ہے۔ کامیار بے قابو ہو کر اس کے پاس جانے لگتا ہے مگر عرفان صاحب اسے دروازے پر ہی روک لیتے ہیں۔ وہ غصے میں کامیار کو پیچھے دھکیل کر کہتے ہیں، خبردار، میری بیٹی کے قریب بھی مت جانا، تمہاری وجہ سے آج اس کی جان خطرے میں پڑی، فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ دل شکستہ اور غصے میں بھرا کامیار وہاں سے نکل کر سیدھا فریحہ کے گھر پہنچتا ہے۔ وہاں خاور بھی موجود ہوتا ہے۔ فریحہ ہنستے ہوئے خاور سے کہہ رہی ہوتی ہے، بہت اچھا کیا تم نے آئرہ پر گولی چلا کر، اب کامیار اور آئرہ کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ کامیار چپکے سے کھڑکی کے باہر سے ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتا ہے۔ ثبوت ملتے ہی وہ دروازہ توڑ کر اندر گھس جاتا ہے اور خاور پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ خاور کو بری طرح مار کر اس کا برا حال کر دیتا ہے اور فوراً پولیس کو اطلاع دیتا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچ کر فریحہ اور خاور کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد کامیار سچ بتانے کے لیے فوراً ہسپتال پہنچتا ہے مگر وہاں پہنچ کر اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آئرہ ہسپتال میں موجود ہی نہیں۔ گھبرا کر وہ اشتیاق کو فون کرتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ عرفان صاحب آئرہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے لندن جا رہے ہیں اور ایئرپورٹ کے لیے نکل چکے ہیں۔ یہ سن کر کامیار اپنی گاڑی پوری رفتار سے ایئرپورٹ کی طرف دوڑاتا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ عرفان صاحب آئرہ کے ساتھ اندر جانے ہی والے ہوتے ہیں۔ کامیار دوڑ کر انہیں روک لیتا ہے اور فوراً موبائل پر وہ ویڈیو دکھاتا ہے جس میں خاور اور فریحہ اپنی سازش خود قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ ویڈیو دیکھ کر عرفان صاحب پر حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ شرمندگی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ کامیار کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا، تم ہی میری بیٹی کے لیے صحیح ہو۔ عرفان صاحب وہیں فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جاؤ، اپنی فیملی کو لے آؤ اور آئرہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کے بعد کامیار آئرہ کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور دونوں محبت اور خوشیوں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔